السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل عشقیہ کے ایپیسوڈ نمبر 25 کے بارے میں۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اب ہمنا سے اپنا تعلق بالکل ختم کر چکا ہے، کیونکہ اسے اب سچے دل سے رومی سے محبت ہو گئی ہے۔ حمزہ جب کمرے میں آتا ہے تو رمیسا اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہتی ہے، وہ حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات جان کر رمیسا تو کافی زیادہ خوش ہے ہی، لیکن دوسری طرف حمزہ بھی اب سچے دل سے خوش ہوتا ہے اور رومی سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خبر حمزہ کی فیملی کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ادھر تو اب حمزہ اور رومی کافی زیادہ خوش ہیں، جبکہ دوسری طرف اب عظیم اور ہمنا کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ اور جو کہ پہلے والے حمزہ کو جانتے تھے، وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے حمزہ اور رومی کو علیحدہ کر کے رومی کی جان اس سے چھڑوا دیں۔ عظیم غصے سے کہتا ہے، اگر ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دوں گا۔ جس کے بعد ہمنا عظیم سے کہتی ہے، میں آج ہی رومی کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا رومی کے گھر جاتی ہے تو حمزہ کی والدہ بہت زیادہ خوشی سے ہمنا کو وہ خبر بتاتی ہیں کہ رومی اب ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر ہمنا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ خبر ملی ہے تو حمزہ کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں اور انہوں نے اسی خوشی میں گھر میں ایک پارٹی بھی رکھی ہوتی ہے۔ اور اسی فنکشن پر آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمنا اور رمیسا کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمنا کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی اور اس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے۔ جب یہ رمیسا نوٹ کرتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ہمنا اس کی یہ خبر سن کر خوش نہیں ہے۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ رومی کی نند ہمنا کو آ کر کہتی ہے کہ ہم سب کو نہ مل کر رومی کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ حمزہ جیسے بندے کو برداشت کرتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا فنکشن سے گھر جاتی ہے تو وہ گھر جا کر بھی کافی زیادہ پریشان رہتی ہے اور عظیم سے کہتی ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے دل میں چھپا ہوا سچ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ایک دفعہ پھر سے عظیم اور حمزہ کی ملاقات ہوتی ہے تو حمزہ عظیم سے کہتا ہے، اس جنگ کو ہمیں فی الحال یہی روک دینا چاہیے۔ لیکن ادھر عظیم تو حمزہ کی کوئی بھی ایسی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ حمزہ پر یقین کرنے کو تیار ہے۔ لیکن فرینڈز، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں اس وقت بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے جب الشبہ کمرے میں آ کر رمیسا کو ساری حقیقت بتاتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غالباً ہمنا بھی رومی کو تمام حقیقت بتا دیتی ہے۔ اس سب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب رومی کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ وہ حمزہ پر اپنے سے بھی زیادہ یقین کرتی تھی اور حمزہ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمیسا کے سامنے یہ حقیقت آنے کے بعد وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور اپنا سامان یہاں سے اٹھا کر جانے لگتی ہے۔ جس پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ رومی کا بازو پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری طرف رومی جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، وہ حمزہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رومی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حمزہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ چھپ چھپ کر بہت زیادہ روتی ہے اور اپنے جذبات کو بہت زیادہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جبکہ ادھر حمزہ بھی جو کہ اب رومی سے سچی محبت کرنے لگا تھا، وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور کافی زیادہ اب افسردہ رہنے لگا ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے، ہتھیار ڈال آیا ہوں میں، اپنی جنگ ہار دی میں نے، بس یار اب دعا کرو کہ عظیم اور ہمنا کے دل میں کوئی رحم جاگے اور وہ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ لیکن فرینڈز، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس کہانی میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور حمزہ نے جو اب تک کیا ہوتا ہے اس سب کا خامیازہ اب اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب حمزہ کی حقیقت اس کی والدہ کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی حمزہ کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہیں اور اس سے کافی زیادہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں۔ حمزہ کی بہن بھی اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں اور بہت زیادہ افسردہ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ رومی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ لیکن فرینڈز، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آخر میں حمزہ کو اب معافی ملنے والی ہے اور کیا رومی حمزہ کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل عشقیہ کے ایپیسوڈ نمبر 25 کے بارے میں۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اب ہمنا سے اپنا تعلق بالکل ختم کر چکا ہے، کیونکہ اسے اب سچے دل سے رومی سے محبت ہو گئی ہے۔
حمزہ جب کمرے میں آتا ہے تو رمیسا اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہتی ہے، وہ حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات جان کر رمیسا تو کافی زیادہ خوش ہے ہی، لیکن دوسری طرف حمزہ بھی اب سچے دل سے خوش ہوتا ہے اور رومی سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خبر حمزہ کی فیملی کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ادھر تو اب حمزہ اور رومی کافی زیادہ خوش ہیں، جبکہ دوسری طرف اب عظیم اور ہمنا کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ جو کہ پہلے والے حمزہ کو جانتے تھے، وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے حمزہ اور رومی کو علیحدہ کر کے رومی کی جان اس سے چھڑوا دیں۔ عظیم غصے سے کہتا ہے، اگر ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دوں گا۔ جس کے بعد ہمنا عظیم سے کہتی ہے، میں آج ہی رومی کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا رومی کے گھر جاتی ہے تو حمزہ کی والدہ بہت زیادہ خوشی سے ہمنا کو وہ خبر بتاتی ہیں کہ رومی اب ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر ہمنا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ خبر ملی ہے تو حمزہ کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں اور انہوں نے اسی خوشی میں گھر میں ایک پارٹی بھی رکھی ہوتی ہے۔ اور اسی فنکشن پر آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمنا اور رمیسا کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمنا کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی اور اس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے۔ جب یہ رمیسا نوٹ کرتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ہمنا اس کی یہ خبر سن کر خوش نہیں ہے۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ رومی کی نند ہمنا کو آ کر کہتی ہے کہ ہم سب کو نہ مل کر رومی کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ حمزہ جیسے بندے کو برداشت کرتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا فنکشن سے گھر جاتی ہے تو وہ گھر جا کر بھی کافی زیادہ پریشان رہتی ہے اور عظیم سے کہتی ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے دل میں چھپا ہوا سچ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ایک دفعہ پھر سے عظیم اور حمزہ کی ملاقات ہوتی ہے تو حمزہ عظیم سے کہتا ہے، اس جنگ کو ہمیں فی الحال یہی روک دینا چاہیے۔ لیکن ادھر عظیم تو حمزہ کی کوئی بھی ایسی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ حمزہ پر یقین کرنے کو تیار ہے۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں اس وقت بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے جب الشبہ کمرے میں آ کر رمیسا کو ساری حقیقت بتاتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غالباً ہمنا بھی رومی کو تمام حقیقت بتا دیتی ہے۔ اس سب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب رومی کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ وہ حمزہ پر اپنے سے بھی زیادہ یقین کرتی تھی اور حمزہ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمیسا کے سامنے یہ حقیقت آنے کے بعد وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور اپنا سامان یہاں سے اٹھا کر جانے لگتی ہے۔ جس پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ رومی کا بازو پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری طرف رومی جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے وہ حمزہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رومی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حمزہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ چھپ چھپ کر بہت زیادہ روتی ہے اور اپنے جذبات کو بہت زیادہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جبکہ ادھر حمزہ بھی جو کہ اب رومی سے سچی محبت کرنے لگا تھا، وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور کافی زیادہ اب افسردہ رہنے لگا ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے، ہتھیار ڈال آیا ہوں میں، اپنی جنگ ہار دی میں نے، بس یار اب دعا کرو کہ عظیم اور ہمنا کے دل میں کوئی رحم جاگے اور وہ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس کہانی میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور حمزہ نے جو اب تک کیا ہوتا ہے اس سب کا خامیازہ اب اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب حمزہ کی حقیقت اس کی والدہ کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی حمزہ کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہیں اور اس سے کافی زیادہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں۔ حمزہ کی بہن بھی اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں اور بہت زیادہ افسردہ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ رومی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ لیکن فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آخر میں حمزہ کو اب معافی ملنے والی ہے اور کیا رومی حمزہ کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل عشقیہ کے ایپیسوڈ نمبر 25 کے بارے میں۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اب ہمنا سے اپنا تعلق بالکل ختم کر چکا ہے، کیونکہ اسے اب سچے دل سے رومی سے محبت ہو گئی ہے۔ حمزہ جب کمرے میں آتا ہے تو رمیسا اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہتی ہے، وہ حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات جان کر رمیسا تو کافی زیادہ خوش ہے ہی، لیکن دوسری طرف حمزہ بھی اب سچے دل سے خوش ہوتا ہے اور رومی سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خبر حمزہ کی فیملی کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔
ادھر تو اب حمزہ اور رومی کافی زیادہ خوش ہیں، جبکہ دوسری طرف اب عظیم اور ہمنا کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ اور جو کہ پہلے والے حمزہ کو جانتے تھے، وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے حمزہ اور رومی کو علیحدہ کر کے رومی کی جان اس سے چھڑوا دیں۔ عظیم غصے سے کہتا ہے، اگر ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دوں گا۔ جس کے بعد ہمنا عظیم سے کہتی ہے، میں آج ہی رومی کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا رومی کے گھر جاتی ہے تو حمزہ کی والدہ بہت زیادہ خوشی سے ہمنا کو وہ خبر بتاتی ہیں کہ رومی اب ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر ہمنا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ خبر ملی ہے تو حمزہ کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں اور انہوں نے اسی خوشی میں گھر میں ایک پارٹی بھی رکھی ہوتی ہے۔ اور اسی فنکشن پر آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمنا اور رمیسا کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمنا کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی اور اس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے۔ جب یہ رمیسا نوٹ کرتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ہمنا اس کی یہ خبر سن کر خوش نہیں ہے۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ رومی کی نند ہمنا کو آ کر کہتی ہے کہ ہم سب کو نہ مل کر رومی کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ حمزہ جیسے بندے کو برداشت کرتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا فنکشن سے گھر جاتی ہے تو وہ گھر جا کر بھی کافی زیادہ پریشان رہتی ہے اور عظیم سے کہتی ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے دل میں چھپا ہوا سچ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ایک دفعہ پھر سے عظیم اور حمزہ کی ملاقات ہوتی ہے تو حمزہ عظیم سے کہتا ہے، اس جنگ کو ہمیں فی الحال یہی روک دینا چاہیے۔ لیکن ادھر عظیم تو حمزہ کی کوئی بھی ایسی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ حمزہ پر یقین کرنے کو تیار ہے۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں اس وقت بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے جب الشبہ کمرے میں آ کر رمیسا کو ساری حقیقت بتاتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غالباً ہمنا بھی رومی کو تمام حقیقت بتا دیتی ہے۔ اس سب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب رومی کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ وہ حمزہ پر اپنے سے بھی زیادہ یقین کرتی تھی اور حمزہ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمیسا کے سامنے یہ حقیقت آنے کے بعد وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور اپنا سامان یہاں سے اٹھا کر جانے لگتی ہے۔ جس پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ رومی کا بازو پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری طرف رومی جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے وہ حمزہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رومی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حمزہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ چھپ چھپ کر بہت زیادہ روتی ہے اور اپنے جذبات کو بہت زیادہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جبکہ ادھر حمزہ بھی جو کہ اب رومی سے سچی محبت کرنے لگا تھا، وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور کافی زیادہ اب افسردہ رہنے لگا ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے، ہتھیار ڈال آیا ہوں میں، اپنی جنگ ہار دی میں نے، بس یار اب دعا کرو کہ عظیم اور ہمنا کے دل میں کوئی رحم جاگے اور وہ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس کہانی میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور حمزہ نے جو اب تک کیا ہوتا ہے اس سب کا خامیازہ اب اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب حمزہ کی حقیقت اس کی والدہ کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی حمزہ کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہیں اور اس سے کافی زیادہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں۔ حمزہ کی بہن بھی اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں اور بہت زیادہ افسردہ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ رومی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ لیکن فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آخر میں حمزہ کو اب معافی ملنے والی ہے اور کیا رومی حمزہ کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل عشقیہ کے ایپیسوڈ نمبر 25 کے بارے میں۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اب ہمنا سے اپنا تعلق بالکل ختم کر چکا ہے، کیونکہ اسے اب سچے دل سے رومی سے محبت ہو گئی ہے۔ حمزہ جب کمرے میں آتا ہے تو رمیسا اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہتی ہے، وہ حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات جان کر رمیسا تو کافی زیادہ خوش ہے ہی، لیکن دوسری طرف حمزہ بھی اب سچے دل سے خوش ہوتا ہے اور رومی سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خبر حمزہ کی فیملی کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ادھر تو اب حمزہ اور رومی کافی زیادہ خوش ہیں، جبکہ دوسری طرف اب عظیم اور ہمنا کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ جو کہ پہلے والے حمزہ کو جانتے تھے، وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے حمزہ اور رومی کو علیحدہ کر کے رومی کی جان اس سے چھڑوا دیں۔ عظیم غصے سے کہتا ہے، اگر ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دوں گا۔
جس کے بعد ہمنا عظیم سے کہتی ہے میں آج ہی رومی کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا رومی کے گھر جاتی ہے تو حمزہ کی والدہ بہت زیادہ خوشی سے ہمنا کو وہ خبر بتاتی ہیں کہ رومی اب ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر ہمنا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ خبر ملی ہے تو حمزہ کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں اور انہوں نے اسی خوشی میں گھر میں ایک پارٹی بھی رکھی ہوتی ہے۔ اور اسی فنکشن پر آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمنا اور رمیسا کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمنا کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی اور اس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے۔ جب یہ رمیسا نوٹ کرتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ہمنا اس کی یہ خبر سن کر خوش نہیں ہے۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ رومی کی نند ہمنا کو آ کر کہتی ہے کہ ہم سب کو نہ مل کر رومی کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ حمزہ جیسے بندے کو برداشت کرتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا فنکشن سے گھر جاتی ہے تو وہ گھر جا کر بھی کافی زیادہ پریشان رہتی ہے۔ عظیم سے کہتی ہے وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے دل میں چھپا ہوا سچ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ایک دفعہ پھر سے عظیم اور حمزہ کی ملاقات ہوتی ہے تو حمزہ عظیم سے کہتا ہے اس جنگ کو ہمیں فی الحال یہی روک دینا چاہیے۔ لیکن ادھر عظیم تو حمزہ کی کوئی بھی ایسی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ حمزہ پر یقین کرنے کو تیار ہے۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں اس وقت بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے جب الشبہ کمرے میں آ کر رمیسا کو ساری حقیقت بتاتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غالباً ہمنا بھی رومی کو تمام حقیقت بتا دیتی ہے۔ اس سب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب رومی کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے کیونکہ وہ حمزہ پر اپنے سے بھی زیادہ یقین کرتی تھی اور حمزہ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمیسا کے سامنے یہ حقیقت آنے کے بعد وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور اپنا سامان یہاں سے اٹھا کر جانے لگتی ہے۔ جس پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ رومی کا بازو پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری طرف رومی جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے وہ حمزہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رومی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حمزہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ چھپ چھپ کر بہت زیادہ روتی ہے اور اپنے جذبات کو بہت زیادہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جبکہ ادھر حمزہ بھی جو کہ اب رومی سے سچی محبت کرنے لگا تھا وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور کافی زیادہ اب افسردہ رہنے لگا ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے ہتھیار ڈال آیا ہوں میں، اپنی جنگ ہار دی میں نے، بس یار اب دعا کرو کہ عظیم اور ہمنا کے دل میں کوئی رحم جاگے اور وہ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس کہانی میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور حمزہ نے جو اب تک کیا ہوتا ہے اس سب کا خامیازہ اب اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب حمزہ کی حقیقت اس کی والدہ کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی حمزہ کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہیں اور اس سے کافی زیادہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں۔ حمزہ کی بہن بھی اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں اور بہت زیادہ افسردہ بھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ رومی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ لیکن فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آخر میں حمزہ کو اب معافی ملنے والی ہے اور کیا رومی حمزہ کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹے کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل عشقیہ کے ایپیسوڈ نمبر 25 کے بارے میں۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اب ہمنا سے اپنا تعلق بالکل ختم کر چکا ہے کیونکہ اسے اب سچے دل سے رومی سے محبت ہو گئی ہے۔ حمزہ جب کمرے میں آتا ہے تو رمیسا اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہتی ہے، وہ حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات جان کر رمیسا تو کافی زیادہ خوش ہے ہی، لیکن دوسری طرف حمزہ بھی اب سچے دل سے خوش ہوتا ہے اور رومی سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خبر حمزہ کی فیملی کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ادھر تو اب حمزہ اور رومی کافی زیادہ خوش ہیں، جبکہ دوسری طرف اب عظیم اور ہمنا کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ جو کہ پہلے والے حمزہ کو جانتے تھے وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے حمزہ اور رومی کو علیحدہ کر کے رومی کی جان اس سے چھڑوا دیں۔ عظیم غصے سے کہتا ہے اگر ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دوں گا۔ جس کے بعد ہمنا عظیم سے کہتی ہے میں آج ہی رومی کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا رومی کے گھر جاتی ہے تو حمزہ کی والدہ بہت زیادہ خوشی سے ہمنا کو وہ خبر بتاتی ہیں کہ رومی اب ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر ہمنا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔
جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ خبر ملی ہے تو حمزہ کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں، اور انہوں نے اسی خوشی میں گھر میں ایک پارٹی بھی رکھی ہوتی ہے، اور اسی فنکشن پر آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمنا اور رمیسا کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمنا کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی، اور اس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے۔ جب یہ رمیسا نوٹ کرتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ہمنا اس کی یہ خبر سن کر خوش نہیں ہے۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ رومی کی نند ہمنا کو آ کر کہتی ہے کہ ہم سب کو نہ مل کر رومی کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ حمزہ جیسے بندے کو برداشت کرتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا فنکشن سے گھر جاتی ہے تو وہ گھر جا کر بھی کافی زیادہ پریشان رہتی ہے، اور عظیم سے کہتی ہے وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے دل میں چھپا ہوا سچ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ایک دفعہ پھر سے عظیم اور حمزہ کی ملاقات ہوتی ہے تو حمزہ عظیم سے کہتا ہے اس جنگ کو ہمیں فی الحال یہی روک دینا چاہیے۔ لیکن ادھر عظیم تو حمزہ کی کوئی بھی ایسی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اب وہ حمزہ پر یقین کرنے کو تیار ہے۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں اس وقت بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے جب الشبا کمرے میں آ کر رمیسا کو ساری حقیقت بتاتی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غالباً ہمنا بھی رومی کو تمام حقیقت بتا دیتی ہے۔ اس سب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب رومی کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ وہ حمزہ پر اپنے سے بھی زیادہ یقین کرتی تھی، اور حمزہ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمیسا کے سامنے یہ حقیقت آنے کے بعد وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور اپنا سامان یہاں سے اٹھا کر جانے لگتی ہے، جس پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ رومی کا بازو پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف رومی جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، وہ حمزہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رومی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حمزہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ چھپ چھپ کر بہت زیادہ روتی ہے اور اپنے جذبات کو بہت زیادہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جبکہ ادھر حمزہ بھی جو کہ اب رومی سے سچی محبت کرنے لگا تھا، وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور کافی زیادہ اب افسردہ رہنے لگا ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے ہتھیار ڈال آیا ہوں میں، اپنی جنگ ہار دی میں نے، بس یار اب دعا کرو کہ عظیم اور ہمنا کے دل میں کوئی رحم جاگے اور وہ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس کہانی میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، اور حمزہ نے جو اب تک کیا ہوتا ہے اس سب کا خامیازہ اب اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب حمزہ کی حقیقت اس کی والدہ کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی حمزہ کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہیں اور اس سے کافی زیادہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں۔ حمزہ کی بہن بھی اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں اور بہت زیادہ افسردہ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ رومی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ لیکن فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آخر میں حمزہ کو اب معافی ملنے والی ہے، اور کیا رومی حمزہ کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل عشقیہ کے ایپیسوڈ نمبر 25 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اب ہمنا سے اپنا تعلق بالکل ختم کر چکا ہے، کیونکہ اسے اب سچے دل سے رومی سے محبت ہو گئی ہے۔ حمزہ جب کمرے میں آتا ہے تو رمیسا اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہتی ہے، وہ حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات جان کر رمیسا تو کافی زیادہ خوش ہے ہی، لیکن دوسری طرف حمزہ بھی اب سچے دل سے خوش ہوتا ہے اور رومی سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خبر حمزہ کی فیملی کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ادھر تو اب حمزہ اور رومی کافی زیادہ خوش ہیں، جبکہ دوسری طرف اب عظیم اور ہمنا کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے، اور جو کہ پہلے والے حمزہ کو جانتے تھے وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے حمزہ اور رومی کو علیحدہ کر کے رومی کی جان اس سے چھڑوا دیں۔ عظیم غصے سے کہتا ہے اگر ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دوں گا۔ جس کے بعد ہمنا عظیم سے کہتی ہے میں آج ہی رومی کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا رومی کے گھر جاتی ہے تو حمزہ کی والدہ بہت زیادہ خوشی سے ہمنا کو وہ خبر بتاتی ہیں کہ رومی اب ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر ہمنا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ خبر ملی ہے تو حمزہ کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں، اور انہوں نے اسی خوشی میں گھر میں ایک پارٹی بھی رکھی ہوتی ہے، اور اسی فنکشن پر آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمنا اور رمیسا کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمنا کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی اور اس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے۔ جب یہ رمیسا نوٹ کرتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ہمنا اس کی یہ خبر سن کر خوش نہیں ہے۔
जबकि उधर आप देखेंगे कि रोमी की नंद हमना को आकर कहती है कि हम सबको ना मिलकर रोमी को सलूट करना चाहिए कि वह हमजा जैसे बंदे को बर्दाश्त करती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि जब हमना फंक्शन से घर जाती है तो वह घर जाकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। अजीम से कहती है वो मेरी आंखों में देखकर मेरे दिल में छुपा हुआ सच पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जबकि इसके बाद आप देखेंगे कि जब एक दफ़ा फिर से अजीम और हमज़ा की मुलाकात होती है तो हमज़ा अजीम से कहता है इस जंग को हमें फ़िलहाल यही रोक देना चाहिए। लेकिन उधर अजीम तो हमज़ा की कोई भी ऐसी बात सुनने को तैयार नहीं है और ना ही अब वो हमज़ा पर यकीन करने को तैयार है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि कहानी में उस वक्त बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब अलिशबा कमरे में आकर रमेशा को सारी हकीकत बताती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि गालिबन हम ना भी रोमी को तमाम हकीकत बता देती है। इस सब के बाद आप देखेंगे कि अब रोमी का दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका है क्योंकि वह हमज़ा पर अपने से भी ज़्यादा यकीन करती थी और हमज़ा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। जिसके बाद आप देखेंगे कि रमेशा के सामने ये हकीकत आने के बाद वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपना सामान यहाँ से उठा कर जाने लगती है। जिस पर आप देखेंगे कि हमज़ा रोमी का बाजू पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ रोमी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है वो हमज़ा के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि रोमी हमेशा हमेशा के लिए हमज़ा को छोड़कर चली जाती है। वो छुप छुप कर बहुत ज़्यादा रोती है और अपने जज्बात को बहुत ज़्यादा निकालने की कोशिश करती है। जबकि उधर हमज़ा भी जो कि अब रोमी से सच्ची मोहब्बत करने लगा था वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है और काफ़ी ज़्यादा अब अफसरदा रहने लगा है। वो अपने दोस्त से कहता है हथियार डाल आया हूँ मैं, अपनी जंग हार दी मैंने, बस यार अब दुआ करो कि अजीम और हमना के दिल में कोई रहम जागे और वो दोनों मुझे माफ़ कर दें। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद इस कहानी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और हमज़ा ने जो जो अब तक किया होता है उस सब का खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जब हमज़ा की हकीकत उसकी वालिदा के सामने आती है तो वो भी हमज़ा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हो जाती हैं। हमज़ा की बहन भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा अफसरदा भी होती हैं क्योंकि वो रोमी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। लेकिन फ्रेंड्स अब आपको क्या लगता है कि क्या आखिर में हमज़ा को अब माफ़ी मिलने वाली है और क्या रोमी हमज़ा को माफ़ कर देगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटे के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्किया के एपिसोड नंबर 25 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि हमज़ा अब हमना से अपना ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म कर चुका है क्योंकि उसे अब सच्चे दिल से रोमी से मोहब्बत हो गई है। हमज़ा जब कमरे में आता है तो रमेशा उसे खुशखबरी सुनाते हुए कहती है, वो हमज़ा से कहती है कि आप बाप बनने वाले हैं। ये बात जानकर रमेशा तो काफ़ी ज़्यादा खुश है ही, लेकिन दूसरी तरफ हमज़ा भी अब सच्चे दिल से खुश होता है और रोमी से और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है। जिसके बाद आप देखेंगे कि जब ये खबर हमज़ा की फैमिली को पता चलती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर तो अब हमज़ा और रोमी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, जबकि दूसरी तरफ अब अजीम और हमना की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। और जो कि पहले वाले हमज़ा को जानते थे वो अब चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से हमज़ा और रोमी को अलहदा करके रोमी की जान उससे छुड़वा दें। अजीम गुस्से से कहता है अगर उनको कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद हमना अजीम से कहती है मैं आज ही रोमी को सब कुछ सच बता दूंगी। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि जब हमना रोमी के घर जाती है तो हमज़ा की वालिदा बहुत ज़्यादा खुशी से हमना को वो खबर बताती हैं कि रोमी अब माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर हमना की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाता है और उसे अब समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। जबकि उधर आप देखेंगे कि जब से ये खबर मिली है तो हमज़ा के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन्होंने इसी खुशी में घर में एक पार्टी भी रखी होती है। और इसी फंक्शन पर आप देखेंगे कि फिर हमना और रमेशा की मुलाकात भी होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हमना कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही और उसका चेहरा बुझा बुझा रहता है। जब ये रमेशा नोट करती है तो उसका दिल टूट जाता है और उसे ऐसा लगता है कि हमना उसकी ये खबर सुनकर खुश नहीं है। जबकि उधर आप देखेंगे कि रोमी की नंद हमना को आकर कहती है कि हम सबको ना मिलकर रोमी को सलूट करना चाहिए कि वह हमजा जैसे बंदे को बर्दाश्त करती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि जब हमना फंक्शन से घर जाती है तो वह घर जाकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। अजीम से कहती है वो मेरी आंखों में देखकर मेरे दिल में छुपा हुआ सच पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जबकि इसके बाद आप देखेंगे कि जब एक दफ़ा फिर से
عظیم اور حمزہ کی ملاقات ہوتی ہے تو حمزہ عظیم سے کہتا ہے اس جنگ کو ہمیں فی الحال یہی روک دینا چاہیے، لیکن ادھر عظیم تو حمزہ کی کوئی بھی ایسی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ حمزہ پر یقین کرنے کو تیار ہے۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں اس وقت بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے جب الشبہ کمرے میں آ کر رمیسا کو ساری حقیقت بتاتی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غالباً ہم نہ بھی رومی کو تمام حقیقت بتا دیتی ہے۔ اس سب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب رومی کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ وہ حمزہ پر اپنے سے بھی زیادہ یقین کرتی تھی اور حمزہ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمیسا کے سامنے یہ حقیقت آنے کے بعد وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور اپنا سامان یہاں سے اٹھا کر جانے لگتی ہے، جس پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ رومی کا بازو پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری طرف رومی جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے وہ حمزہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رومی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حمزہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ چھپ چھپ کر بہت زیادہ روتی ہے اور اپنے جذبات کو بہت زیادہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ ادھر حمزہ بھی جو کہ اب رومی سے سچی محبت کرنے لگا تھا وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور کافی زیادہ اب افسردہ رہنے لگا ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے ہتھیار ڈال آیا ہوں میں، اپنی جنگ ہار دی میں نے، بس یار اب دعا کرو کہ عظیم اور ہمنا کے دل میں کوئی رحم جاگے اور وہ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس کہانی میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور حمزہ نے جو اب تک کیا ہوتا ہے اس سب کا خامیازہ اب اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب حمزہ کی حقیقت اس کی والدہ کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی حمزہ کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہیں اور اس سے کافی زیادہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں۔ حمزہ کی بہن بھی اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں اور بہت زیادہ افسردہ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ رومی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ لیکن فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آخر میں حمزہ کو اب معافی ملنے والی ہے اور کیا رومی حمزہ کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل عشقیہ کے ایپیسوڈ نمبر 25 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اب ہمنا سے اپنا تعلق بالکل ختم کر چکا ہے، کیونکہ اسے اب سچے دل سے رومی سے محبت ہو گئی ہے۔ حمزہ جب کمرے میں آتا ہے تو رمیسا اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہتی ہے، وہ حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات جان کر رمیسا تو کافی زیادہ خوش ہے ہی، لیکن دوسری طرف حمزہ بھی اب سچے دل سے خوش ہوتا ہے اور رومی سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خبر حمزہ کی فیملی کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ادھر تو اب حمزہ اور رومی کافی زیادہ خوش ہیں، جبکہ دوسری طرف اب عظیم اور ہمنا کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ جو کہ پہلے والے حمزہ کو جانتے تھے وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے حمزہ اور رومی کو علیحدہ کر کے رومی کی جان اس سے چھڑوا دیں۔ عظیم غصے سے کہتا ہے اگر ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دوں گا۔ جس کے بعد ہمنا عظیم سے کہتی ہے میں آج ہی رومی کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا رومی کے گھر جاتی ہے تو حمزہ کی والدہ بہت زیادہ خوشی سے ہمنا کو وہ خبر بتاتی ہیں کہ رومی اب ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر ہمنا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ خبر ملی ہے تو حمزہ کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں اور انہوں نے اسی خوشی میں گھر میں ایک پارٹی بھی رکھی ہوتی ہے، اور اسی فنکشن پر آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمنا اور رمیسا کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمنا کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی اور اس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے۔ جب یہ رمیسا نوٹ کرتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ہمنا اس کی یہ خبر سن کر خوش نہیں ہے، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ رومی کی نند ہمنا کو آ کر کہتی ہے کہ ہم سب کو نہ مل کر رومی کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ حمزہ جیسے بندے کو برداشت کرتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا فنکشن سے گھر جاتی ہے تو وہ گھر جا کر بھی کافی زیادہ پریشان رہتی ہے اور عظیم سے کہتی ہے وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے دل میں چھپا ہوا سچ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ایک دفعہ پھر سے عظیم اور حمزہ کی ملاقات ہوتی ہے تو حمزہ عظیم سے کہتا ہے اس جنگ کو ہمیں فی الحال یہی روک دینا چاہیے، لیکن ادھر عظیم تو حمزہ کی کوئی بھی ایسی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ حمزہ پر یقین کرنے کو تیار ہے۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں اس وقت بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے جب الشبہ کمرے میں آ کر رمیسا کو ساری حقیقت بتاتی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غالباً
ہمنا بھی رومی کو تمام حقیقت بتا دیتی ہے۔ اس سب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب رومی کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ وہ حمزہ پر اپنے سے بھی زیادہ یقین کرتی تھی اور حمزہ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمیسا کے سامنے یہ حقیقت آنے کے بعد وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور اپنا سامان یہاں سے اٹھا کر جانے لگتی ہے، جس پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ رومی کا بازو پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری طرف رومی جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے وہ حمزہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رومی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حمزہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ چھپ چھپ کر بہت زیادہ روتی ہے اور اپنے جذبات کو بہت زیادہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ ادھر حمزہ بھی جو کہ اب رومی سے سچی محبت کرنے لگا تھا وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور کافی زیادہ اب افسردہ رہنے لگا ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے، ہتھیار ڈال آیا ہوں میں، اپنی جنگ ہار دی میں نے، بس یار اب دعا کرو کہ عظیم اور ہمنا کے دل میں کوئی رحم جاگے اور وہ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس کہانی میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور حمزہ نے جو اب تک کیا ہوتا ہے اس سب کا خامیازہ اب اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب حمزہ کی حقیقت اس کی والدہ کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی حمزہ کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہیں اور اس سے کافی زیادہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں۔ حمزہ کی بہن بھی اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں اور بہت زیادہ افسردہ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ رومی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ لیکن فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آخر میں حمزہ کو اب معافی ملنے والی ہے اور کیا رومی حمزہ کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل عشقیہ کے ایپیسوڈ نمبر 25 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اب ہمنا سے اپنا تعلق بالکل ختم کر چکا ہے، کیونکہ اسے اب سچے دل سے رومی سے محبت ہو گئی ہے۔ حمزہ جب کمرے میں آتا ہے تو رمیسا اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہتی ہے، وہ حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات جان کر رمیسا تو کافی زیادہ خوش ہے ہی، لیکن دوسری طرف حمزہ بھی اب سچے دل سے خوش ہوتا ہے اور رومی سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خبر حمزہ کی فیملی کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ادھر تو اب حمزہ اور رومی کافی زیادہ خوش ہیں، جبکہ دوسری طرف اب عظیم اور ہمنا کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ جو کہ پہلے والے حمزہ کو جانتے تھے وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے حمزہ اور رومی کو علیحدہ کر کے رومی کی جان اس سے چھڑوا دیں۔ عظیم غصے سے کہتا ہے، اگر ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دوں گا۔ جس کے بعد ہمنا عظیم سے کہتی ہے، میں آج ہی رومی کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا رومی کے گھر جاتی ہے تو حمزہ کی والدہ بہت زیادہ خوشی سے ہمنا کو وہ خبر بتاتی ہیں کہ رومی اب ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر ہمنا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ خبر ملی ہے تو حمزہ کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں اور انہوں نے اسی خوشی میں گھر میں ایک پارٹی بھی رکھی ہوتی ہے، اور اسی فنکشن پر آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمنا اور رمیسا کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمنا کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی اور اس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے۔ جب یہ رمیسا نوٹ کرتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ہمنا اس کی یہ خبر سن کر خوش نہیں ہے، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ رومی کی نند ہمنا کو آ کر کہتی ہے کہ ہم سب کو نہ مل کر رومی کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ حمزہ جیسے بندے کو برداشت کرتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا فنکشن سے گھر جاتی ہے تو وہ گھر جا کر بھی کافی زیادہ پریشان رہتی ہے اور عظیم سے کہتی ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے دل میں چھپا ہوا سچ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ایک دفعہ پھر سے عظیم اور حمزہ کی ملاقات ہوتی ہے تو حمزہ عظیم سے کہتا ہے، اس جنگ کو ہمیں فی الحال یہی روک دینا چاہیے۔ لیکن ادھر عظیم تو حمزہ کی کوئی بھی ایسی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ حمزہ پر یقین کرنے کو تیار ہے۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں اس وقت بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے جب الشبہ کمرے میں آ کر رمیسا کو ساری حقیقت بتاتی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غالباً ہمنا بھی رومی کو تمام حقیقت بتا دیتی ہے۔ اس سب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب رومی کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ وہ حمزہ پر اپنے سے بھی زیادہ یقین کرتی تھی اور حمزہ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمیسا کے سامنے یہ حقیقت آنے کے بعد وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور اپنا سامان یہاں سے اٹھا کر جانے لگتی ہے،
جس پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ رومی کا بازو پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری طرف رومی جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے وہ حمزہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رومی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حمزہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ چھپ چھپ کر بہت زیادہ روتی ہے اور اپنے جذبات کو بہت زیادہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ ادھر حمزہ بھی جو کہ اب رومی سے سچی محبت کرنے لگا تھا وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور کافی زیادہ اب افسردہ رہنے لگا ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے، ہتھیار ڈال آیا ہوں میں، اپنی جنگ ہار دی میں نے، بس یار اب دعا کرو کہ عظیم اور ہمنا کے دل میں کوئی رحم جاگے اور وہ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس کہانی میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور حمزہ نے جو اب تک کیا ہوتا ہے اس سب کا خامیازہ اب اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب حمزہ کی حقیقت اس کی والدہ کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی حمزہ کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہیں اور اس سے کافی زیادہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں۔ حمزہ کی بہن بھی اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں اور بہت زیادہ افسردہ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ رومی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ لیکن فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آخر میں حمزہ کو اب معافی ملنے والی ہے اور کیا رومی حمزہ کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل عشقیہ کے ایپیسوڈ نمبر 25 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اب ہمنا سے اپنا تعلق بالکل ختم کر چکا ہے، کیونکہ اسے اب سچے دل سے رومی سے محبت ہو گئی ہے۔ حمزہ جب کمرے میں آتا ہے تو رمیسا اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہتی ہے، وہ حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات جان کر رمیسا تو کافی زیادہ خوش ہے ہی، لیکن دوسری طرف حمزہ بھی اب سچے دل سے خوش ہوتا ہے اور رومی سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خبر حمزہ کی فیملی کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ادھر تو اب حمزہ اور رومی کافی زیادہ خوش ہیں، جبکہ دوسری طرف اب عظیم اور ہمنا کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ جو کہ پہلے والے حمزہ کو جانتے تھے وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے حمزہ اور رومی کو علیحدہ کر کے رومی کی جان اس سے چھڑوا دیں۔ عظیم غصے سے کہتا ہے، اگر ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دوں گا۔ جس کے بعد ہمنا عظیم سے کہتی ہے، میں آج ہی رومی کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا رومی کے گھر جاتی ہے تو حمزہ کی والدہ بہت زیادہ خوشی سے ہمنا کو وہ خبر بتاتی ہیں کہ رومی اب ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر ہمنا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ خبر ملی ہے تو حمزہ کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں اور انہوں نے اسی خوشی میں گھر میں ایک پارٹی بھی رکھی ہوتی ہے، اور اسی فنکشن پر آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمنا اور رمیسا کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمنا کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی اور اس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے۔ جب یہ رمیسا نوٹ کرتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ہمنا اس کی یہ خبر سن کر خوش نہیں ہے۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ رومی کی نند ہمنا کو آ کر کہتی ہے کہ ہم سب کو نہ مل کر رومی کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ حمزہ جیسے بندے کو برداشت کرتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہمنا فنکشن سے گھر جاتی ہے تو وہ گھر جا کر بھی کافی زیادہ پریشان رہتی ہے اور عظیم سے کہتی ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے دل میں چھپا ہوا سچ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ایک دفعہ پھر سے عظیم اور حمزہ کی ملاقات ہوتی ہے تو حمزہ عظیم سے کہتا ہے، اس جنگ کو ہمیں فی الحال یہی روک دینا چاہیے۔ لیکن ادھر عظیم تو حمزہ کی کوئی بھی ایسی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ حمزہ پر یقین کرنے کو تیار ہے۔